السلام علیکم دوستوں، آج ہم حج کے مقدس فریضے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حج جو کہ ایک مقدس فریضہ ہے ہر مسلمان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت افراد پر زندگی میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے۔ حج جو کہ سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر مکہ مکرمہ میں ادا کی جانے والی کچھ ریچولز ہیں جن کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسلام میں حج کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہمارے روحانی، جسمانی اور جذباتی نفس کو تازہ کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، جس میں ہم دنیاوی گناہوں اور دنیاوی معاملات سے ہٹ کر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک ہو بھی جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ کا حج 2024 کا حج اسلامی کیلنڈر کے 12ویں اور آخری مہینے میں حج 14 جون سے بروز جمعہ کی شام سے 19 جون 2024 کی بدھ کی شام تک متوقع ہے۔ تاہم یہ تاریخیں عارضی ہیں، کیونکہ اسلام کے ہر موقع کی طرح اس کا انحصار بھی چاند کے نظر آنے پر ہوتا ہے۔ حج کے دوران تمام مسلمان ان راستوں پر چلتے ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی تمام اعمال کو دہرا کر حج کی مناسک ادا کیے تھے۔ لہٰذا سن 10 ہجری 632 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت کو دوبارہ قائم کرتے ہوئے اسلام میں پہلا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سعودی عرب روانہ ہوئے تھے، جس کی ہم آج تک پیروی کرتے ہیں۔ حج کے اس تمام واقعے میں حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یا ان کی اللہ سے محبت کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم ہی تھے جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی بی بی حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر ایک بیابان میں چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہاں نہ کچھ کھانے کو تھا اور نہ وہاں پینے کو پانی تھا، لیکن ایک اعلیٰ مرتبت نبی ہونے کے ناطے انہوں نے اللہ پر پورا بھروسہ کیا اور اپنی بیوی کو اور اپنے شیخ خوار بچے کو وہاں چھوڑ دیا، اور اس بات کا ان کو اس وقت جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا اس کا ہم صرف احساس ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم نے جب چھوڑا ان کو تو وہاں پر نہ رزق تھا اور نہ پانی تھا، اور جتنا بھی پانی ان کے پاس تھا وہ تھوڑے عرصے بعد ختم ہو گیا۔ اور جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے پیاسا پایا تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان اس سخت موسم میں پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے، اور اسی کو صحیح کہا جاتا ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اور اللہ نے جس کو حج کا ایک رکن بنا دیا۔ اس طرح جب زمزم کا چشمہ نمودار ہوا تو ایک کافرہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، پانی کی موجودگی کے شبے میں انہوں نے وہاں ایک پگڈنڈی تلاش کی اور ماں اور بیٹے تک پہنچ گئے، اور اس طرح سے وہاں پر ایک بستی آباد ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، کب واپس آئے اکثر ہم نہیں جانتے، لیکن صحیح بخاری کے مطابق وہ حضرت بی بی حاجرہ کی وفات کے بعد واپس آئے، اور اس دوران بی بی حاجرہ نے اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی بنیاد رکھی، اور آہستہ آہستہ کعبے کو مکہ کا شہر کعبے کی جگہ پر آباد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم، والدہ حاجرہ اور اسماعیل کے نام اور میراث حج، مکہ اور کعبہ کی تاریخ اور وراثت سے لازم و ملزوم ہو گئے۔ اور یوں ایک تنہا عورت نے مصائب کا سامنا کرتے ہوئے اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے جد و جہد کی اور اپنے بچے کی پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مرکز کے طور پر چنا، مسلمانوں کے مرکز کے طور پر۔ یوں توحید اور اسلام اور وہ عورت، ہم جسے تمام اسماعیلیوں کی ماں حاجرہ کہتے ہیں۔ ان تمام وضاحتوں کے بعد بھی اگر کوئی خدا کے اپنے منصوبے کے مطابق
ماں ہاجرہ کے منفرد کردار کو پہچاننے سے گریزاں ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسی لیے اگر ہم ذرا غور کریں تو حج کے لغوی معنی ارادے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ارادے کے متعلق ہونا ضروری ہے، یعنی کہ حج کا مطلب ہے ارادہ۔ تو سوال یہ ہے کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ، اس کی رضا و خوشنودی کا ارادہ، اس کی اطاعت و عبادت کا ارادہ، اس کی قربت و نزدیکی کا ارادہ۔ بلا شبہ یہ ارادہ بڑا عظیم ارادہ ہے، اور یہ عظیم اس لیے ہے کہ خداوند و عظیم سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اپنے نام ہی سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہو اور ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتے ہو۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بی بی حاجہ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں دیکھا کہ انہوں نے ساری دنیا چھوڑ کر اللہ کے ارادے کو اور اللہ کے حکم کو اللہ کے پورے، اسی لیے کہتے ہیں کہ حج کے لیے ہجرت خود بخود انسان کو اللہ پر توکل کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور توکل سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی حاجہ کی فرما برداری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی کے عمل کا اثر نو مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے اعزاز کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔